انوار الحق کاکڑ صاحب کے حوالے سے یہ خبریں منظر عام پہ آئی ہیں کہ انہوں نے 300 ارب روپے کی گندم اس وقت امپورٹ کی جب ملک میں گندم کی ضرورت نہیں تھی، یا 300 ارب روپے کی کرپشن ہوئی اس امپورٹ میں۔ وہ کرپشن میں کون کون شامل تھا اس کا تو کوئی پتہ نہیں، پر یہ پتہ ہے کہ 2 فیڈرل سیکرٹری شمشاد اختر صاحبہ سابق وزیر خزانہ اور انوار الحق کاکڑ ضرور شامل تھے۔ اگر یہ سب لوگ شامل تھے، کمیٹی اب انوار الحق کاکڑ کو بلا بھی نہیں رہی۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انوار الحق وزیر اعظم پاکستان کی مبینہ طور پر کسی سے یہ گفتگو سامنے آئی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو کیبنٹ میں شامل کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو شامل کرنے کی بجائے کچھ ڈپلومیٹس اور کچھ ایسے لوگ شامل کر لیے جائیں جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہو، تاکہ اس حکومت کو کے حوالے سے ہم یہ بھی کل کو بیان کر سکیں عوام کے پاس جا کے کہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت تھی، ہمیں تو انہوں نے بے بس کیا ہوا تھا، ہمارے پاس اختیار ہی کوئی نہیں تھا، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اور جس کے کھاتے میں 300 ارب روپے کی کرپشن پڑی ہے، اسی عوام کے سامنے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو بطور وزیر خارجہ بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش کی تو کا لفظ تو میں بول رہا ہوں نا، ویسے انوار الحق کاکڑ کو وزیر خارجہ بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب شہباز شریف صاحب بھی اس حق میں ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر خارجہ بنانے کی بجائے بہتر ہے کہ وہ وزارت خزانہ کا جہاز جو ہے وہ لے کے پھرتے رہیں اور سارا بجٹ بھی اڑا دیں اور لابنگ بھی وزارت عظمیٰ کے لیے کریں اور مجھے ریپلیس کرنے کی کوشش کریں، تو ان کا بھی راستہ روک دیا جائے اور انوار الحق کاکڑ کو بھی لایا جائے۔ وہ انڈر پریشر بھی رہیں گے، ہم بھی عوام کو فیس سیونگ کر لیں گے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، ایک طرف وزیر داخلہ ہے، ایک طرف وزیر خزانہ ہے اور ایک طرف وزیر خارجہ ہے، اور میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے پاس تو کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد باقی سب کچھ صوبوں کے پاس ہے۔ اب ایک نئے طریقے سے قوم کو ماموں بنانے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔